بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہو پیارے بچوں؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوگے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں جو چیزیں بے جان ہوتی ہیں، یعنی نہ وہ انسانوں میں تعلق رکھتی ہیں اور نہ ان کا تعلق جانوروں سے ہے، تو ایسی غیر حقیقی چیزوں کا جس کا نر اور مادہ میں کیا فرق ہوتا ہے، ان کو مذکر بلایا جاتا ہے یا مؤنث، تو اس کے بارے میں آج ہم تفصیل سے گفتگو کرنے والے ہیں۔ صفحہ نمبر 17 پر آ جائیے۔ یہاں پر ہمارے پاس کچھ اصول دیے ہوئے ہیں، ان اصولوں کی مدد سے آج ہم تذکیر و تانی سے غیر حقیقی کو سمجھیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ بے جان جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے اسما میں نر اور مادہ کا کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے کہ یہ نر اور مادہ جو اللہ تعالیٰ نے جوڑے جوڑے بنائے ہیں، تو یہ انسانوں میں اور جانوروں میں ہیں، ٹھیک ہے، کہ ان کا ایک مذکر ہوتا ہے اور ان کا ایک مؤنث ہوتا ہے۔ لیکن جو چیزیں بے جان ہیں، تو اب جیسے کرسی ہے تو اس کا جو ہے وہ مذکر کرسا تو نہیں ہو سکتا نا، کرسی تو ایک چیز ہے، اس کے اندر نر اور مادہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو انہیں ایک فرضی تعلق پر یا تو مذکر بلایا جاتا ہے اور یا مؤنث پکارا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے ان کی جو تذکیر و تانیث ہے اس کو غیر حقیقی کہا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے جو جسم کے اعضاء ہیں اس کے اندر کچھ ہم مذکر بولتے ہیں اور کچھ ہم مؤنث بولتے ہیں، جیسے ناک ہوتی ہے لیکن کان ہوتا ہے، آنکھیں ہوتی ہیں، زبان ہوتی ہے، گلا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر ہمارے پاس کچھ چیزیں ہیں جو بڑے ہونے کی وجہ سے ان کی جسامت بہت بڑی ہوتی ہے، اس لیے ان کو مذکر بولا جاتا ہے، جیسے پہاڑ، ہتھوڑا، پیالہ وغیرہ وغیرہ۔ اور جن کے آخر میں اکثر چھوٹی یہ ہوتی ہے اس کو ہم مؤنث بولتے ہیں، جیسے پہاڑی، ہتھوڑی، پیالی، ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ ایسے الفاظ بھی ہیں جن کے آخر میں چھوٹی یہ ہوتی ہے مگر پھر بھی ہم ان کو مذکر بلاتے ہیں، جیسے موتی ہوتا ہے، جی ہوتا ہے، جی یعنی جو آپ کا دل چاہ رہا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ گھی ہوتا ہے۔ اچھا، اب ہمارے پاس جو اسماء تصغیر ہیں، تصغیر کا مطلب جن کے جو نام ہیں اس سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کوئی چھوٹی چیز کی بات ہو رہی ہے، ان کے آخر میں اگر چھوٹی یا یہ الف ہو تو وہ عام طور پر مؤنث ہوتے ہیں، جیسے پڑیا، ڈبیا، لٹیا وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان کے جو اس میں مکبر ہیں وہ کیا آتے ہیں؟ پڑیا کا، جیسے ڈبیا سے ڈبہ، لٹیا سے لوٹا وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو اب ہمارے پاس کچھ ایسے الفاظ ہیں عربی کے اندر جو 3 حرفی ہوتے ہیں، جس میں 3 حروف ہوتے ہیں اور وہ ان کے آخر میں الف ہوتا ہے، تو اکثر ان کو ہم مؤنث جو ہے وہ بولتے ہیں۔ ادا ہوتی ہے، وفا ہوتی ہے، رضا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے الفاظ مؤنث بولے جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر ہمارے پاس ایک مشق دی ہوئی ہے بچوں، اس میں سے ہمیں مذکر اور مؤنث کو علیحدہ کر کے لکھنا ہے۔ صندوقچی، چھوٹی یہ ہے آخر میں، ٹھیک ہے، اور اسماء تصغیر کے طور پر استعمال ہوتی ہے، اس کا جو اس میں مکبر ہے صندوق آتا ہے، تو صندوقچی ہمارے پاس مؤنث ہوتی ہے۔ سیڑھی کے آخر میں چھوٹی یہ ہے، سیڑھی بھی ہوتی ہے۔ دروازہ کے آخر میں ہے، دروازہ ہوتا ہے۔ ٹوکرا کے آخر میں الف ہے تو یہ بھی ہوتا ہے، اس میں مکبر استعمال ہوتا ہے، اس میں مصغر ٹوکری آتا ہے، ٹھیک ہے۔ روٹی ہوتی ہے، چھوٹی یہ آخر میں۔ تھیلا ہوتا ہے، تھیلی ہوتی ہے۔ چاقو ہوتا ہے، چھری ہوتی ہے۔ چھتری ہوتی ہے، چھڑی ہوتی ہے۔ تختہ ہوتا ہے، چھرا ہوتا ہے۔ موتی ہوتا ہے۔ یہ یہاں پر ایک آپ کے پاس علیحدہ سے آ گیا، تو اس کے آخر میں چھوٹی یہ ہے لیکن پھر بھی یہ مذکر بولا جاتا ہے۔ بارگاہ، اب اس کے آخر میں الف اور ہے لیکن پھر بھی بارگاہ ہوتی ہے۔ بٹوا ہوتا ہے، ادا ہوتی ہے اور وفا ہوتی ہے، کہ جو 3 حرفی ہیں اس کے آخر میں ہمیں پتہ ہے کہ اگر وہ عربی کے الفاظ ہیں تو اس کو ہم مؤنث بولتے ہیں، مذکر نہیں بولتے۔ اب یہ آپ اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر لیجئے، ٹھیک ہے۔ اگلے سوال میں بچوں ہم سے یہاں پر کچھ اصول پوچھے جا رہے ہیں کہ کون سی چیزیں مذکر بولی جاتی ہیں اور کون سی مؤنث۔ تو دیکھیے، تمام زبانوں کے نام مؤنث آتے ہیں، اردو ہوتی ہے، فارسی ہوتی ہے، انگریزی ہوتی ہے، تمام زبانوں کے نام۔ تمام نمازوں کے نام بھی مؤنث ہوتے ہیں، فجر ہوتی ہے، ظہر ہوتی ہے، کوئی نہیں کہتا نا فجر ہوتا ہے، ظہر ہوتا ہے، عصر ہوتا ہے، نہیں، یہ سارے بھی مؤنث آتے ہیں۔ تمام آوازیں ہوتی ہیں، جیسے بادل کی گرج ہوتی ہے، کوئل کی کوکو ہوتی ہے، شیر کی دھاڑ ہوتی ہے۔ تمام پہاڑوں، سمندروں اور دریاؤں کے نام بھی مذکر آتے ہیں، مگر گنگا اور جمنا مؤنث ہیں۔ گنگا اور جمنا ہوتی ہے، باقی تمام پہاڑ، سمندر اور دریا یہ سب کے سب مذکر ہیں۔ کیٹو ہوتا ہے، ہمالیہ کی پہاڑی ہے وہ تو، ٹھیک ہے، کیٹو ہوتا ہے۔ اسی طرح سے سمندروں کی بات کی جائے تو عریبین سی وہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے دریاؤں کی بات کی جائے تو دریائے نیل، دریائے جہلم یہ سب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تمام سیاروں کے نام، جیسے آپ کے پاس جو مریخ ہے، زمین ہے، یہ سب بھی کیا ہیں؟
جو مذکر ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو ہماری زمین ہے یہ مؤنث ہوتی ہے، ٹھیک ہے، باقی سارے جتنے بھی ہیں وہ سب کیا ہیں، وہ مذکر ہوتے ہیں۔ تمام دھاتوں کے نام مذکر ہیں، جیسے سونا ہوتا ہے، پیتل ہوتا ہے، لیکن چاندی ان میں مؤنث آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کوئی آپ کو ایسا اصول نہیں ملے گا جو سب کے اوپر لاگو ہو رہا ہو، اب یہ آپ کو یاد رکھنے پڑیں گے۔ اور اس کے علاوہ استعمال جب ہم کرتے ہیں الفاظ کو تو اس سے ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ ہمیں یہاں پر اس کو مذکر استعمال کرنا ہے یا مؤنث۔ تمام مہینوں اور دنوں کے نام مذکر ہیں، ٹھیک ہے، جنوری ہوتا ہے، فروری ہوتا ہے، مارچ ہوتا ہے۔ اسی طرح دنوں کے نام تو آپ کے پاس ہفتہ ہوتا ہے، اتوار ہوتا ہے، پیر ہوتا ہے، منگل ہوتا ہے، بدھ ہوتا ہے، صرف جمعرات ہے وہ آتی ہے، جمعرات ہوتی ہے، جمعرات ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس اگلا سوال ہے بچوں کہ 5 ایسے حیوانی نام بتائیے جو صرف مذکر آتے ہوں، اور 5 ایسے حیوانی نام جو صرف مؤنث آتے ہوں، جن کا مذکر نہ ہو اور جن کا مؤنث نہ ہو۔ تو بچوں 5 حیوانی نام جو صرف مؤنث آتے ہیں نا وہ ہمارے پاس یہ ہیں، کون کون سے؟ گلہری، گلہری کا کوئی مذکر نہیں ہوتا، گلہرا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ چھپکلی کا چھپکلا نہیں ہوتا۔ مینا کا، مینا تو الف کے ساتھ ہی ہے، اس کا کیا مذکر ہوگا؟ چیل بھی ہوتی ہے، فاختہ بھی ہوتی ہے، قمری بھی ہوتی ہے، چھچوندر بھی ہوتی ہے، مکھی ہوتی ہے، مکھا نہیں کہتے اس کا، ٹھیک ہے۔ حالانکہ اس میں بھی نر اور مادہ تو ہوتے ہوں گے، جانوروں میں تو ہوتے ہیں، لیکن یہ صرف مؤنث استعمال کیے جاتے ہیں۔ بھیڑ ہوتی ہے، کوئل ہوتی ہے، مچھلی ہوتی ہے، مچھلا نہیں کہتے کسی کو بھی، اس میں بھی ہمارے پاس نر اور مادہ ہوتے ہیں، لیکن ساری مچھلیاں ہوتی ہیں۔ مرغابی، چمگادڑ، تتلی، جوں، کونج، یہ سب کے سب مؤنث آتے ہیں۔ اسی طرح سے حیوانی اسم جو صرف مذکر آتے ہیں، حالانکہ ان کے مؤنث بھی ہوتے ہوں گے لیکن ان کو استعمال ہمیشہ مذکر کیا جاتا ہے۔ مچھر ہوتا ہے، ممولا، کوا، کھٹمل، خرگوش، خرگوشنی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اس کا مؤنث خرگوش ہی ہوتا ہے۔ ہدہد، گدھ، الو، الو ہوتا ہے، الو ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اژدہا، بگلا، باز، گرگٹ، کچھوا، چیتا، شاہین، عقاب، جگنو، گینڈا، مگرمچھ، یہ سب کے سب ایسے ہیں جن کے صرف مذکر نام ہیں، مؤنث ان کے نام ہیں ہی نہیں۔ اب بچوں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، بلبل ایک ایسا جو ہے وہ نام ہے پرندوں کا جو مذکر بھی بولا جاتا ہے اور مؤنث بھی۔ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ اشعار سے پتہ چلتا ہے۔ آپ نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہوگا، ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا، ٹھیک ہے، بلبل بیٹھا تھا، مذکر استعمال ہوا ہے یہاں پر۔ لیکن ایک ہی اور جگہ پر کیا استعمال ہوا ہے؟ میر تقی میر نے استعمال کیا اس کو۔ گلشن میں آگ لگ رہی تھی رنگے گل سے میر، بلبل پکاری، بلبل پکارا نہیں، بلبل پکاری دیکھ کے صاحب پرے پرے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بلبل کو مؤنث استعمال کیا گیا اور اوپر جو ہے وہ مذکر استعمال کیا گیا، تو بلبل کو دونوں طرح سے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگلے سوال میں کہہ رہے ہیں کہ 5 ایسے اسما کا نام لکھیے جو مذکر اور مؤنث دونوں میں مستعمل ہوں، ٹھیک ہے، بے جان ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، نہ جانوروں میں سے ہوں اور نہ انسانوں میں سے ہوں۔ تو ہم یہاں پر بتا سکتے ہیں آغوش ہوتی بھی ہے اور آغوش ہوتا ہے، نقاب، سانس، غور، فاتحہ، طرز، نشاط، نشاط کہتے ہیں سرور کو، جو بہت خوشی ہوتی ہے نا انسان کو ملتی ہے اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ متاع، مال کو کہتے ہیں۔ مالا، املا، موٹر، آب پانی، گل پھل پھول، نشو نما، نشو نما کہتے ہیں بڑھنے کو۔ تو یہ سارے وہ الفاظ ہیں جو آپ کے پاس بے جان بھی ہیں اور یہ مذکر اور مؤنث دونوں طرح سے استعمال ہوتے ہیں۔ چلیے جناب اب آ جائیے صفحہ نمبر 19 پر۔ یہاں پر ہمارے پاس جو مشق دی ہوئی ہے اس میں ہم سے کہہ رہے ہیں کہ مندرجہ ذیل جملوں میں سے تذکیر و تانیث کو خط کشیدہ کیجیے، یعنی انڈر لائن کیجیے، اور پھر اس اسم کو تبدیل کر کے نیا جملہ بنائیے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ نے ان کے نئے جملے بنانے ہیں، تو ہم یہاں پر اس کے جملے بنا لیتے ہیں۔ یہاں پر بچہ رو رہا ہے، بچی رو رہی ہے، جہاں مذکر ہے وہاں مؤنث کرنا ہے، جہاں مؤنث ہے وہاں مذکر۔ چوہے کپڑے کتر جاتے ہیں، چویا کپڑے کتر جاتی ہے، وہ بھیس بدل کر تماش بینوں کو ہنساتا ہے، وہ بھیس بدل کر تماش بینوں کو ہنساتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم سب ایک دسترخوان پر کھانا کھائیں گے، ہم سب ایک دسترخوان پر کھانا کھائیں گی۔ گوالا شہر میں دودھ لاتا ہے، گوالن شہر میں دودھ لاتی ہے۔ وہ اپنی بہن کے ساتھ بازار گئی تھی، وہ اپنے بھائی کے ساتھ بازار گیا تھا۔ استاد صاحب بہت محنتی ہیں، استانی صاحبہ بہت محنتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جہاں پر مذکر نظر آ رہا ہے اس کو آپ نے مؤنث سے تبدیل کرنا ہے۔ وہ آدمی دفتر جاتا ہے، وہ عورت دفتر جاتی ہے، اس کا بیٹا بہت اچھا ہے، اس کی بیٹی بہت اچھی ہے۔ مصنف ایک جاسوسی کہانی لکھ رہا ہے، مصنفہ، مصنف کا مؤنث کیا آتا ہے؟ مصنفہ۔
ایک جاسوسی کہانی لکھ رہی ہے. چیوٹا بہت زور سے کاٹتا ہے, چیوٹی بہت زور سے کاٹتی ہے. اچھا کچھ مؤنث ایسے ہیں جو جن سے مذکر بنتے ہیں, ٹھیک ہے, مذکر سے مؤنث نہیں بنے ہوتے وہاں پر, مؤنث سے مذکر, جیسے چیونٹی اصل ہے مؤنث اور اس کا مذکر بنایا گیا ہے چیونٹا. اسی طرح سے بھینس اصل ہے مؤنث اور اس کا مذکر بنایا گیا ہے بھینسا. تو آج کی مشق ہماری یہاں پر مکمل ہوتی ہے. امید کرتی ہوں بچوں آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. ویڈیو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا, اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کیجیے گا. چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرتے جائیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.